اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت ہی قابل قدر ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ہماری ویڈیو بننے جا رہی ہے وہ بیسیکلی اصلاح، ہم اپنے آپ میں یا اپنے آپ کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک جوان حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ جوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی زندہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ فعل کوئی دوسرا بندہ آپ کے ماں کے ساتھ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جوان نے کہا کہ مجھے بہت غلیظ لگے گا، بہت ہی ناگوار مجھے گزرے گا۔ عرض کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کیا تمہاری پھوپھی زندہ ہے؟ کیا تمہاری ہمشیرہ زندہ ہے؟ اور ہر ایک کے ساتھ آپ نے اس کی والدہ والا معاملہ پیش فرمایا، اور اس نے ہر ایک معاملے میں اظہار ناگواری اور اظہار غیرت کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ بھی تم زنا کی خواہش کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی خالہ ہوگی یا کسی کی پھوپھی یا بہن ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ ناظرین کرام، یہ لفظ زنا جو ہے یہ دراصل بہت چھوٹا سا ایک لفظ ہے، اور یہ تین اگر دیکھا جائے تو گناہ کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ مشتمل ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ طلاق ہے، چاہے وہ خلا ہے، چاہے وہ گناہ ہے، 3 یا 4 الفاظ ہیں۔ اصل میں یہ جو ہمارا جسم ہے یہ تو ایک عارضی چیز ہے، بیسیکلی جو چیز ہے اس کے اندر وہ ہے روح۔ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے روح کی پاکیزگی کو دیکھیں، ہم اپنے اندر روح کو پاکیزہ کریں۔ ہمارے اندر یہ جو دل دھڑکتا ہے جسے اللہ کی ذات نے قلب کا درجہ دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آ کر بستا ہے اس دل میں، تو کیوں نہ آج ہم اس دل کو پاکیزہ کریں، آج ہم اس روح کو پاکیزہ کریں۔ اور اس روح کی پاکیزگی کے لیے اگر دیکھا جائے تو میں سورہ بقرہ کی آیت کی طرف بڑھوں گا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ آیت نمبر 47 سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اقرار ہے، جو فطرت انسانی میں داخل ہونے کے علاوہ روزی میثاق میں بھی اس کا وعدہ لیا گیا تھا۔ فرمایا گیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر جو کتابیں دی گئی ان میں بھی اقرار کرایا گیا، جیسے اوفوا بعہدی، میرے عہد کو نبھاؤ، میں بھی اپنے وعدے پورے کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مراد وہ عہد ہے جو روحوں سے لیا تھا،
جب انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا گیا تھا، جیسے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ان سب نے اقرار کیا، اور اس کا توڑنا اور اس کا چھوڑنا کسی صورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے روحوں کی ملاقات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ دنیا میں جاؤ گے اس جسم میں، یہ جو جسم ہے نا، یہ عارضی ایک ڈال ہے، یہ ایک، اور یہ جسم کیا ہے؟ ہم لوگ اس جسم کو بہت زیادہ ڈینٹ پینٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جسم تو دراصل یہ تو کیڑے مکوڑے کی خوراک ہے، اور اس نے جانا ہی جانا زمین پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اکڑنا جو ہے نا، اکڑ کر چلنا اور اکڑنا مردے کی نشانی ہے۔ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اور عاجزی اس روح کی غذا ہے، اور عاجزی اس روح کا اور اللہ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تو پھر جب اس جسم نے اس زمین کے اندر جانا ہے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ خود فرماتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے۔ اللہ معاف کرے ہم کیسے اپنے اصلاح کریں گے؟ اپنا اصلاح کیسے کریں گے؟ ہم یہ یوں کرتے ہیں کہ فلاں بندہ انگلی ادھر کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ 3 انگلیاں اپنی طرف جا رہی ہیں۔ ہم اپنے لیے وکیل تو بہت زبردست ہے، لیکن سب سے پہلے دوسرے کے لیے ججمنٹ بہت زبردست کرتے ہیں، اور وہ ججمنٹ کہ نیگیٹو ہی نیگیٹو، اور وکالت بھی پھر ایسی کہ اللہ معاف کرے۔ تھوڑی دیر، صرف 5 منٹ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیے گا، سوچئے گا ضرور کیسے ہم اصلاح کریں گے۔ اپنے اندر جھانکیے گا، اندر یہاں پر، کہ اس دل کے اندر، اس جسم کے اندر ایک روح ہے، اس روح کو پاکیزہ کر لیجیے گا، اس روح کی طرف کر لیجیے گا۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کبھی بھی کہ کسی کی رزق میں کمی آئی ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کا رزق نہیں چھینتا، انسان کا رزق کبھی بھی اللہ نے نہیں چھینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اداسی، اللہ تعالیٰ جب خفا ہوتا ہے انسان سے، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اگر آج آپ سجدہ نہیں کر رہے تو ڈریے اپنے آپ سے کہ وہ اللہ کی ذات جو رب العالمین ہے، جو اسی قرآن میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ڈریے اس ذات سے۔ اور پھر وہی اللہ کہتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اور پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آج ہی اس بات پہ ضرور سوچیے گا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ آج ضرور سوچ لیجیے گا اس بات پہ کہ میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ سورہ نور کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اور جب اللہ کا فضل ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رزق مل رہا ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہوا ہے۔ رزق نہیں چھینی جا رہی ہے آپ سے، فیسلٹیز نہیں چھینی جا رہی ہے آپ سے، ہر چیز بدرجہ اتم ہے آپ کے پاس۔ لیکن اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو اس کا کہاں پر آپ کو پتہ چلے گا؟ آپ سجدے میں نہیں جا رہے ہو، اکڑ کر چل رہے ہو، آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی جا رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اپنا احتساب کر لیجیے گا، 5 منٹ ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیجیے گا، دیکھ لیں آپ 5 منٹ
پورے دن کی کارکردگی اپنے سامنے رکھ لیجیے گا، اپنی زندگی کو ایک سامنے رکھ لیجیے گا کہ آیا میں واقعی ایک انسان ہوں، کہ آیا واقعی مجھ سے اللہ کی ذات خفا ہے، اور اگر خفا ہے تو اس خفگی ناراضی کی وجہ ڈھونڈے کہ مجھ سے میرا پروردگار کیوں خفا ہے جو مجھ سے سجدے کی توفیق چھین چکا ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ اپنا فضل نہیں دکھا رہا ہے، مجھے مسجد میں نہیں بلا رہا ہے، مجھے جانماز پر نہیں بلا رہا ہے، مجھے خانہ کعبہ میں نہیں بلا رہا ہے، مجھے نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مجھے سجدے میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، وہ ڈھونڈیے گا۔ صرف 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اور جب ہم اپنے روحوں کو تازہ پاکیزہ کر لیجیے گا، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیجیے گا، باقی سب کو چھوڑیں، دوسروں پہ ٹون کرنا، دوسروں پہ تہمت لگانا، دوسروں پہ طنز کرنا چھوڑ دیں، اپنے روح کو ٹھیک کر لیں، اپنے اندر کو اور اس جسم کو چھوڑ دیں۔ اس جسم میں آپ اتنی ڈیکوریشن کر رہے ہیں، اس جسم میں آپ اتنی ڈینٹ پینٹ کر رہے ہیں، کس لیے؟ ان کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ یہ تو کیڑے مکوڑوں کی خوراک ہے۔ اصل چیز روح ہے جو اللہ کے پاس جائے گی، اور وہ روح جس سے اللہ نے وعدہ لیا ہے عالم ارواح میں کہ تم زمین پہ جاؤ گے اور اللہ کا عہد نبھاؤ گے۔ تو کیا آج ہم وہ عہد جو اللہ کے ساتھ ہماری روحوں نے کیا ہوا ہے وہ ہم نبھا رہے ہیں؟ اس پہ ضرور سوچیے گا۔ صرف 5 منٹ کے لیے 5 منٹ اپنے آپ کو دے دیجیے گا، 5 منٹ اس روح کے لیے نکال دیجیے گا، اور 5 منٹ اپنے آبا و اجداد کے لیے اور آنے والے بچوں کے لیے نکال دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔